الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب حسينا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب الله أدخله الله الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگته مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا ابن علی یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے ہمیں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور سجدے میں سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی
خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے تیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تمام احباب نے معروف روایت ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں جلوہ گر ہوئے، نانا سجدے میں تشریف لے گئے، نواسا نانے کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ جب نواسا نانے کی پشت پہ سوار ہوا تو وہ جو معمول کا سجدہ تھا بات اس سے آگے نکل گئی۔ جب بات اس سجدے سے آگے نکلی، وہ تسبیحات جنہوں نے 3 بار ہونا تھا وہ 5 بار ہو گئی، وہ جنہیں 5 بار پہ رک جانا چاہیے تھا وہ پھر 7 بار پہ چلی گئی، یہاں تک کہ اتنی زیادہ تسبیحات ہوئی کہ مقتدی جو پیچھے کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا وقت پورا ہو گیا ہو، آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا سر اٹھایا اور سر اٹھا کے میں نے منظر کو دیکھا، اور منظر کیا دیکھا؟ کہتے ہیں منظر یہ دیکھا کہ نبیوں کا سردار سجدے میں تشریف فرما ہے اور جنت کے سردار جو ہیں وہ حضور کی پشت پہ سوار۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جہاں محفلیں موجود ہوں ان محفلوں کے ساتھ اگر نماز بھی موجود ہو تو وہ محفل پھر حسین والی محفل، کیونکہ جہاں حسین ہے وہاں نماز ہے، اور جہاں نماز نہیں وہاں حسین ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، آج اپنی ان محفلوں کو اس انداز کے ساتھ عروج اور کمال تک پہنچاؤ کہ جس مشن اور مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے زندگی گزاری اور پھر زندگی بار دی، اس بات کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں سجدہ نظر آئے گا۔ اس وجہ سے سجدے کو لازم پکڑیں۔ آج ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک ہی بات آئے گی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، امام علی مقام نے قربانی دی، ایک وقت آئے گا کہ جب امتی نبی کے حضور پیش ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا جب ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہوں گے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوں گے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین موجود ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے، وہاں حسنین کریمین بھی ہوں گے۔ تو پھر پوچھا جائے گا بتا بندے تو نے زندگی کیسے بسر کی؟ تو پھر محبت کرنے والا کہے گا یا حسین آپ کی محبت میں میں نے زندگی بسر کر دی۔ وہ پوچھیں گے کہ میں نے تو دنیا کی زندگی کے اندر دین کے لیے زندگی بسر کی تھی، تو بتا میری محبت کا دم بھرنے والے تیرے گھر کے اندر بھی کوئی دین کا عمل دخل تھا کہ کوئی نہیں تھا؟ وہ فرمائیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی نماز کے لیے دے دی تھی، تو بتا کہ تیرے گھر کے اندر نماز والا ماحول بھی تھا یا کوئی نہیں تھا؟ امام علی مقام فرمائیں گے کہ میں تو وہ ہوں کہ ایک وقت تھا کہ فرشتہ آیات لے کے نازل ہوا، آیات نے نازل ہونا تھا مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر کے اوپر، اور سینے کے اوپر میں حسین لیٹا ہوا تھا، فرشتہ انتظار میں تھا یہ شہزادہ صاحب پہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا آ تو پیغام سنا تاکہ آج سے ہی
لیکن جب محبت اس انداز کے ساتھ ہو جائے گی پھر تاریخ والے کہتے ہیں وہ گردن سر سے دم سے جدا تو ہو گئی تھی لیکن جدا ہو کے بھی جھکی نہیں تھی، سوا نیزہ بلند ہو گئی تھی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ دنیا کا جو بندہ دین کے لیے قربانی دیتا ہے میرا اللہ اسے جھکنے نہیں دیتا، اسے سر بلند کر دیتا۔ لیکن پیارے بھائیو ہم دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ آج ہماری پوزیشن تو یہ ہو گئی کہ باپ مر جاتا ہے، بیٹا اس کی نماز جنازہ کی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کھڑے ہونے والے بیٹے کو نہ سیدھے طریقے سے وضو کے فرض آ رہے ہوتے ہیں نہ غسل کے فرض آ رہے ہیں۔ تو گویا اس انداز کے ساتھ ہم دور ہو گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں اور تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی دے کے جا رہا ہوں۔ گویا پتہ چلا ایک طرف یہ پتہ چلا کہ جہاں نماز ہوگی وہاں حسین ہوں گے اور جہاں نماز نہیں ہوگی اس گھر میں حسین نہیں ہوں گے، اور دوسری حدیث پاک بتاتی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر کے اندر حضرت امام حسین کا فیضان ہوگا، اور جن کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی پھر حسین کا فیض ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں پیارے بھائیوں ہمارے گھروں سے نمازیں کہاں چلی گئی، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتیں کہاں چلی گئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانے والے وہ جو شہزادیاں تھیں کربلا کے میدان کے اندر بھی انہوں نے بے پردگی نہیں ہونے دی۔ آج ہماری بہنوں کا آج ہماری بیٹیوں کا پردہ کدھر چلا گیا ہے؟ یہ بے پردگیاں کیوں ہو گئی؟ یقیناً ہم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فیضان کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام نے ایک لائن کھینچ دی، ایک لکیر لگا دی، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھیں، یزیدی قافلے کے اندر بھی اذانیں ہو رہی تھیں، اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں۔ آقا حسین علیہ السلام نے بیان فرما دیا، فرمایا لوگوں جب تمہیں شک پڑنے لگے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب سارے نمازیوں میں تمہیں شک پڑنے لگے کہ حق کے اوپر کون ہے تو فرمایا جو نعرہ حیدری لگانے والا ہو، جو امام حسین علیہ السلام کی محبت پہ امام حسین علیہ السلام کے پیار پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا ہو پھر جان لینا وہی بندہ حق والا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ بندے کا دل قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔ اس لیے قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ قرآن میں ہوتا گن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ لیکن آج بات کرداریاں کیوں ہو گئی؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے حسین علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اتنے کیوں گر گئے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے نہ کربلا کو سمجھا نہ کربلا کے پیغام کو سمجھا۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں اگر ہم توقیر چاہتے ہیں تو ہمیں آج پھر لوٹنا ہوگا کربلا کے اس پیغام کی طرف، اور کربلا کا پیغام ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اگر بچایا ہے تو انہوں نے اپنے نانے کا دین بچایا ہے۔ لیکن آج اس دین کی کوئی بات بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج اس جدید دور میں آج کے اس میڈیا نے آج کی ان فلموں نے آج کے ان ڈراموں نے آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے بھی دوپٹے کھینچ لیے، اور بالخصوص یہ جو ماڈرن نظام تعلیم آ گیا ہے، جو مخلوط نظام تعلیم آ گیا ہے، اس نظام تعلیم نے رہی صحیح کسر جو ہے وہ نکال دی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے وہ بچے بھی ہیں جو ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کر جاتے ہیں، لیکن ایم اے عربی اور اسلامیات کر لینے کے باوجود بھی جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا،
کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ انہیں اہمیت ہی نہیں دی جاتی یونیورسٹی اور سکولوں کے اندر. تو جب سکولوں اور یونیورسٹیوں میں اہمیت نہیں دی جا رہی، پھر یہاں پہ ڈیوٹی آ جاتی ہے مسجد کے مولوی صاحب کی، مسجد کے علامہ صاحب کی، مسجد کے خطیب کی، کہ وہ اپنا حق ادا کرے. اور ان کا حق کیا ہے؟ وہ یقیناً ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو لے کے بیٹھے، انہیں دین کی بیسک اور بنیادی باتیں سکھائیں، انہیں بنیادی باتیں بتائیں. اور بالخصوص جو اہل محلہ ہیں، یہ جو چودھری ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، جنہیں دولت عطا فرمائی ہے، جو کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ بہنوں اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی کوئی نظام بنائیں، بچیوں کے لیے ایسا سلسلہ بنائیں. کیونکہ اگر بیٹے نے پڑھا ہے تو ایک بیٹا پڑھ گیا، لیکن اگر بیٹی پڑھ جاتی ہے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں پڑھ جاتی ہیں. اس وجہ سے پیارے بھائیوں، کھچی جاگیر والوں، بہنوں اور بیٹیوں کی اسلامی اور دینی تعلیم کے لیے کوشش کریں. کوئی ایسا مرکز اور ایسا سنٹر بنائیں اور اس پہ کسی ایسی عالمہ اور فاضلہ بیٹی کو بٹھائیں تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو ایک ایسا درس دے جائے کہ آنے والی نسلیں جہاں ایک ہاتھ میں قرآن لے کے نکلیں، دوسرے ہاتھ میں سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ لے کے نکلیں. تو یقیناً جب ہماری بیٹیاں اس انداز کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے سائے میں نکلیں گی تو پھر وہ دن دور نہیں. کسی نے کہا تھا کہ اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ حسین جیسا بیٹا پیدا ہو، اس نے کہا فاطمہ جیسی ماں تم لا دو، حسین جیسا بیٹا میں لا کے دکھاؤں گا. یہ اس کردار کی بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہر بھائی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. تو یقیناً جو مسجد کے استاد صاحب ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. صرف یہ نہ سمجھیں کہ 5 وقت اذان اور نماز میری ذمہ داری ہے، بلکہ وہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے یہ نوکری عطا کی ہے. اب مسجد میں جو بندہ آئے گا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہے میں اس کا نوکر ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تم صفائی کرو میرے گھر کی. کن کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے. گویا یہ مسجد کی صفائی کا کام بھی کوئی عام سب کام نہیں ہے، بلکہ اسے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کریں. یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا ہے. اس وجہ سے کسی جاگیر والوں، آج ضرورت امر کی ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگائیں، 5 وقت کے نمازی بنیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجدیں آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں. یقیناً اسی میں دنیا کی کامیابی اور کامرانی بھی ہے، اور آخرت کی ساری برکتیں بھی اسی کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے خوبصورت پروگرام کو میرے جن بھائیوں نے سجایا ہے، میرا اللہ قیامت تک کے لیے ان کی آنے والی نسلوں کو سنوار بھی دے اور سجا بھی دے. اور میرا اللہ جس انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی توفیق سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے گھر میں مال جان رزق روزی میں برکتیں عطا فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.